آج دنیا میں سب سے بہترین رہنے کے لیے امت محمدیہ نے اپنے پاس مکانات بھی بنا لیے، رہائش کی جگہ بھی بنا لی، بہترین کاروبار بھی بنا لیے، ایسی دنیا میں اپنے آپ کو لگا لیا کہ ہمیں آخرت کا یاس اور خوف ہی نہیں رہتی۔ یاد رکھیں، دنیا اچھی ضرور بنائیں لیکن ایسی رکھیں کہ آخرت کی بھی یاد آئے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، سنیں یہ حدیث پاک، اپنی کان کی کھڑکی کھول کے دل تک اس کو راستہ دینا۔ حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا، ان کی باری کا دن تھا، حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، رات کو حضرت اماں حفصہ کے گھر میں قیام فرمایا، اور جب صبح نماز کے لیے اٹھے تو فرمایا حفصہ آج آپ نے میرے بستر میں کچھ تبدیلی کی تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ تبدیلی کی تھی، پہلے میں ڈبل کر کے بستر آپ کے لیے بچھاتی تھی، آج میں نے اس کو 4 گنا بند کیا ہے، ڈبل بنایا ہے تاکہ آپ آسان اور سکون کے ساتھ سوئیں۔ حضور نے فرمایا حفصہ اس کو ویسے ہی رکھ دو جیسے پہلے تھا، اس کو اتنا پرسکون بستر نہ بناؤ، صبح نماز میں اٹھنے میں پھر تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ نبوت فرما رہے ہیں آپ کو اور میرے سمجھانے کے لیے، اور ہم اتنا پرسکون بستر رکھیں گے کہ ہمیں صبح کی اذان ہی محسوس نہ ہو، نماز ہی پتہ نہ چلے۔ تو مجھے بتائیں ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے دنیا میں اپنے لیے فقر اور تکالیف اختیاری طور پہ رکھے تھے۔ یہ جو 3 مہینوں کے چاند طلوع ہوتے اور حضور علیہ السلام کے گھر کچھ آگ میں پکنے کے لیے چیز موجود نہیں ہوتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا، یہ فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ اختیاری کسے کہتے ہیں؟ اضطراری کسے کہتے ہیں؟ مطلب اللہ ہی ایسے کر دے، بس ایسی ہی قسمت، ایسا نصیب ہے، یوں نہیں تھا، یہ میرے نبی کی چوائس تھی، اسے کہتے ہیں اختیاری۔ کیوں؟ حضور پاک علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ اجوع یوما و اشبع یوما، اللہ مجھے ایک دن کھانے کا دے تاکہ میں کھا کر تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن مجھے بھوکا رکھ تاکہ میں صبر کروں۔ اللہ نے تو فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ فرما دیں تو یہ احد اور یہ جو ہے نا خندق کی پہاڑیاں ہم آپ کے ساتھ سونے کی بنا کر ساتھ چلائیں گے، جس جگہ آپ نے ٹریول فرمانا ہوگا، آپ نے سفر کرنا ہوگا، یہ پہاڑیاں آپ کے ساتھ چلیں گی، آپ یہاں سے اپنی دنیا کی ضروریات پوری کر لیں۔ تو حضور پاک نے اس کے جواب میں عرض کیا تھا، اللہ اجوع یوما و اشبع یوما، میں یہ چیزیں نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں تیرے سامنے صبر ادا کروں۔ اب بتائیں یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھایا۔ تو ہم دنیا میں آزمائش کے لیے آئے ہیں، یہاں ہماری سکون کی جگہ کی معاملہ نہیں ہے۔ سکون کچھ مل بھی جائے گا، کچھ پریشانی بھی ہوگی۔ پریشانی آپ کہیں گے نہیں ہو، سب سے بڑی پریشانی تو یہی ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، ہو سکتا ہے اللہ قبول نہ کرے، میں نے روزہ رکھ لی ہے، ہو سکتا ہے دربار الہی میں قبول نہ ہو، میں نے نیکی کر لی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں رد کر دیا جائے۔